بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام الہی مذاہب کی بنیادی ضرورت ہے معجزہ۔ جو لوگ اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھ رہے ہوں اور پھر بھی رسول پر مکمل ایمان نہ لائیں، ان سے زیادہ کج فکر یا بد نصیب کون ہو؟ معجزے کے معنی کیا ہے؟ معجزے کے معنی کیا ہے؟ کل چونکہ مجھ سے دو حضرات نے سوال کیا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں کل ممبر سے جواب دوں گا، تو اس لیے بھی یہ بات عرض کرنا ضروری ہے، اور ویسے بھی میرے موضوع میں بھی یہ داخل ہے، شامل ہے۔ البتہ ایک صاحب نے جب میں ممبر سے اترا تو مجھ سے یہاں کچھ سوال کیا، اور چونکہ ماتم ہو رہا تھا، نوحہ ہو رہا تھا، میں سوال سن نہیں پا رہا تھا اور اس وقت گفتگو کرنا یا جواب دینا مناسب نہیں تھا، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ماتم کے بعد میں جواب دوں گا۔ میں پیچھے جا کے کھڑا رہا، کچھ دیر انتظار کیا، ماتم کے بعد بھی وہ تشریف نہیں لائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ اس وقت تشریف فرما ہوں، مجھے اب چہرہ یاد نہیں ہے، تو آج بھی مجلس کے بعد انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہو تو کر لیجیے گا۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں وعدہ کر کے چلا گیا تھا، میں پیچھے منتظر تھا۔ کبھی کبھی یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں نے تو پوچھنا چاہا، مگر ایک تو کہا بعد میں جواب دوں گا، اور پھر چلے بھی گئے، جواب بھی نہیں دیا، تو یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ ایک سوال تو کیا تھا کسی جوان نے معجزہ شق القمر سے متعلق، کہ کیا واقعاً یہ معجزہ ہوا تھا؟ آپ یقین رکھتے ہیں؟ یعنی جسے کہتے ہیں ڈو یو بلیو، کیا آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا؟ اور اس کا جواب بہت واضح ہے، یقیناً یہ معجزہ ہوا تھا، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ یہ حقیقت قرآنی ہے۔ قرآن مجید میں پورا سورہ قمر موجود ہے۔ ہاں، افسوس کی بات یہ ہے غیر مسلمین اسکالرز اور غیر مسلم اسکالرشپ کا عموماً ہدف اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلامی حقائق کو مشکوک و مشتبہ بنا دے۔ یہ جو اورینٹلزم ہے، استشراق کی پوری تحریک ہے، یہ ہمیشہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ سیاسی ایجنڈا رہا ہے، مختلف قسم کے سیاسی اہداف و مقاصد رہے، جسے سیاسی چہرے نہ دے کر علمی اور اکیڈمک نقابیں ڈالی گئیں اس پر۔ جیسے شروع میں تاریخ اسلام میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا سیاسی اہداف کے تحت، مگر چہرے پر اسلامی نقابیں ڈالے رہے۔ بالکل یہی صورتحال ہے کہ بہت سے اسکالرز ہیں، اسکالر، ان کی اسکالرشپ میں مجھے شبہ نہیں ہے، اسکالر ہیں، جینوین اسکالرز ہیں، مگر نیت اس کام میں کسی اور ہدف سے وابستہ ہے۔ بہرحال تو بہت سے غیر مسلم اسکالرز ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب معجزات تو ہیں ہی نہیں، کوئی ایک چھوٹا نہ بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اسلام نے کوئی معجزہ ہی نہیں دکھایا، اور قرآن مجید ہی سے آیتیں پیش کر دیتے ہیں کہ انہوں نے تو خود ہی اعلان کیا کہ ہمیں اللہ نے کوئی آیت کوئی معجزہ نہیں دیا۔ انہیں وہ آیتیں نہیں نظر آتی جس میں ذکر ہے کہ معجزہ عطا کیا ہے۔ ایک تو وہ اس کا، دوسرے افسوس یہ ہے کہ وہی کلمہ گویوں کا ایک گروہ ہے جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، مگر وہ باقاعدہ اس بات کے معتقد ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، نہ چھوٹا نہ بڑا، کچھ نہیں۔ اب مجھے نہ ان سے سروکار ہے نہ ان سے، اس وقت میں مومنین سے گفتگو کر رہا ہوں اور اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں۔ تمام آسمانی مذاہب کی ضرورت ہے معجزہ۔ جو بھی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں آسمانی سفیر ہوں، اسے اس زمین پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے
اس زمین سے کلمہ پڑھوانے کے لیے اپنی آسمانی قوت کا اظہار کرنا پڑے گا. یہی ہے معجزہ. معجزہ یہ ہے جو بھی اس زمین پر آ کر یہ کہے گا کہ میں آسمانی ہوں، اسے آسمانی قوت کا اظہار کرنا ہوگا. اسی لیے جو علم کلام کی کتابوں میں پرانی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ معجزہ کہتے ہیں خرق عادت کو. یہ تو خرق عادت، یہ چیزیں یعنی عموماً جو باتیں ہوتی ہیں، معجزہ اس کے برخلاف ہوتا ہے. لیکن اگر کسی نے اس کی یہ ڈیفینیشن کی ہے، اور کی ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ معجزہ قوانین فطرت کے ٹوٹنے کا نام ہے، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ڈیفینیشن جس نے بھی کی ہو، چاہے کتنا بڑا فلاسفر ہو، غلط ہے. معجزہ قوانین قدرت اور قوانین فطرت کے ٹوٹنے کا نام نہیں ہے، معجزہ چھپے ہوئے قوانین کے ظاہر ہونے کا نام ہے. اب یہ چھپے ہوئے قوانین کو جانے گا کون؟ جو صاحب وحی ہوگا. چھپے ہوئے قانون کو ظاہر کرنے کی قدرت کس کے پاس ہوگی؟ جو آسمانی ہوگا. اور فرمایا، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سب انسان، اور یہ انسان جو ہیں، اب دیکھیے جو بھی ریسرچ کرے گا اس کائنات میں نہ جانے کتنی قوتیں پوشیدہ ہیں یا نہیں؟ اب تھوڑا سا یہ جملہ کہیں اور بھی نقل کر چکا ہوں، لیکن پھر نقل کر دوں تو جوان اور بچے کچھ مسکرا بھی دیں گے کہ اسی پانی میں بجلی چھپی ہوئی ہے نا، ہے یا نہیں؟ کہیں پانی میں بجلی چھپی ہوئی ہے، اور کہیں ہوا میں کچھ بجلی چھپی ہوئی ہے، کہیں جو ہے سورج کی روشنی میں قوت چھپی ہوئی ہے یا نہیں؟ کائنات کے ذرے ذرے میں نہ جانے کتنے قوانین قدرت پوشیدہ ہیں. یہ ایک سچائی ہے. کچھ قوانین وہ ہیں جنہیں سائنٹسٹ، علماء، حکماء، فلاسفرز ڈسکور کر چکے ہیں، لیکن کتنے ابھی ہیں جو ڈسکور نہیں ہوئے. ان ذرات میں کائنات کے یہ قوانین رکھے کس نے ہیں؟ جس نے رکھے ہیں اسے تو سب معلوم ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم. وہ ہر چیز پہ قدرت بھی رکھتا ہے اور ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے. علم بھی اس کے پاس، قدرت بھی اس کے پاس. اب جو اسی کے پاس سے نازل ہوگا اور جس کو وہ اپنی طرف سے اپنا نمائندہ اور پیغامبر بنا کے بھیجے گا، تو یہاں والوں کو خبر ہو یا نہ ہو کہ ہمارے قدموں کے نیچے کیا ہے، وہ جو ادھر سے آئے گا وہ جانتا ہوگا کہ تمہارے قدموں کے نیچے کیا ہے. واضح ہے؟ تو معجزہ ضرورت ہے تمام ادیان الہیہ کی، انکار نہیں کر سکتے آپ. اور بعض ایسے عظیم الشان معجزے ہیں جو حضرت رسالت مآب خاتم النبیین امام المرسلین کے ہاتھوں پر ظاہر ہوئے. مثلا درخت کا اپنی جڑوں کے ساتھ اکھڑ کر اور چلتے ہوئے حضور کے سامنے آ جانا، اور پھر حضور کے اشارے پر واپس جا کر اپنی جگہ پہلی حالت میں قائم ہو جانا. یہ معجزہ ہے. ذروں کو اگر اٹھا لیں ہاتھوں پر تو وہ ذرے کلمہ پڑھنے لگے. حضور علیہ السلام فرماتے تھے آخر تک کہ مجھے آج تک مکے کا وہ پتھر یاد ہے کہ جب بھی میں اس کے سامنے سے گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. یا اگر لشکر کا لشکر پیاسا ہو جائے تو حضور کی انگلیوں کے درمیان سے اتنا پانی جوش مارتا تھا کہ لشکر سیراب ہو جاتا تھا. معجزات ہیں، یہ معجزات ہیں جو سنی شیعہ تمام علماء نے لکھے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ چونکہ یہ خاتم النبیین تھے، چونکہ یہ سید المرسلین اور امام المرسلین تھے،
اس لیے، اور یہ رحمت للعالمین تھے، اس لیے ان کا اقتدار خدا داد اقتدار، اور یہی جسے میں اقتدار کہہ رہا ہوں اسی کو ولایت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ولایت کیا ہے؟ ان کو جو حق سبحانہ و تعالی نے ولایت عطا کی تھی، انہیں جو اقتدار عطا کیا تھا، وہ اقتدار سے زمین کے ذروں پر اور درختوں پر اور پہاڑوں پہ نہیں قائم تھا، بلکہ وہ تمام عالمین پر قائم تھا۔ اس لیے جب چاہا چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، جب چاہا سورج کو پلٹا دیا۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، نہ معجزہ رد الشمس میں، نہ معجزہ شق القمر میں۔ اور آج بس اب اس سلسلے میں ایک فقرہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا، معجزہ شق القمر کے بارے میں چونکہ سوال کیا تھا۔ یعنی اصل معجزہ یہ کہ آپ کے اشارے پر چاند، جو کہ اس وقت بدر تمام تھا، بدر کامل، 14ویں رات کا چاند، مکمل چاند، اس کو آپ نے اشارہ کیا اور وہ 2 برابر کے ٹکڑے ہو کر اتنا فاصلہ پیدا ہو گیا کہ اس وقت رات کے وقت پورے کرۂ ارض پر جہاں جہاں رات تھی اور جہاں جہاں لوگ بیدار تھے، سب نے وہ معجزہ دیکھا۔ یہ جملے دونوں فقرے یاد رکھیے گا۔ کرۂ ارض پر جہاں جہاں اس وقت رات تھی، ظاہر ہے کہ چاند رات ہی میں نظر آتا ہے، دن میں تو نہیں نظر آتا، اور جہاں جہاں لوگ بیدار تھے، کوئی سو رہا ہو تو اسے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس لیے بیداری شرط ہے، دل بھی بیدار ہو، ذہن بھی بیدار ہو، یہ آنکھیں بھی بیدار ہو۔ یہ صرف نبوت کی شان ہے یا ولایت کی کہ یہ آنکھیں اگر پلکوں سے ڈھکی بھی رہیں تو یہ حاجب نہیں بنتی، یہ حجاب نہیں بنتی، یہ پردہ نہیں بنتی۔ اس لیے نبی کا اعلان ہے کہ جس طرح میں جاگتے ہوئے دیکھتا ہوں اسی طرح میں سوتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو یہ نبی کی شان ہے، لیکن عام انسان جو بیدار تھا اور جہاں جہاں اس وقت رات تھی، سب نے یہ معجزہ دیکھا۔